ہے دنیا کی عزتیں، شہرتیں، بلندیاں، دنیا کے دھن دولت، بلڈنگیں، تجارتیں، ضرب موت، زیرو زیرو۔ یہ آنکھ بند ہوئی، اب طارق جمیل نہیں کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، ڈیڈ باڈی کہا جائے گا۔ کوئی مولانا نہیں کہے گا، اولاد بھی کہے گی جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ۔ کبھی سنا کسی نے کہا ہو اماں جی کو اٹھاؤ، بیگم صاحب کو اٹھاؤ، شہزادی کو اٹھاؤ، ملکہ کو اٹھاؤ؟ میت میت۔ منجی چاہو جی، منجی چاہو، جلدی کرو جی، اسی دکانہ تے جاؤنا، منجی چاہو، دیر ہو گئی ہے۔ لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنازے کا ٹائم تو 11 بجے کا تھا، 11:10 ہو چکے ہیں۔ ساری زندگی کی عزتیں دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں، زیرو ہو جاتا ہے۔ شہرت، دولت، بلندی، پستی، گمنامی، ضرب موت، زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یہ سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے، کل تو بڑی دور ہے، یہ سانس ہے اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں، یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں۔ تو کیا اس پر ایمان کو بیچ لوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا، نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے۔ کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے۔ ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں ہوتا ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ ماں حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑے دھو، بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں۔ میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو۔ ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے۔ بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا۔ کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے۔ صلہ کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے۔ کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، یہ گوشت بیچنے والے۔ گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے با میں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں، تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے کا کون ہے؟ کا فلاں۔ وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں، گوشت بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور گھر۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے، کہنے کہ میں آ جاؤں؟ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ اس نے جا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندنے بیٹھا، پھر اس کو نرم ہونے دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک بڑھیا ایسے لیٹی ہوئی ہو، اس کو کہتا ماں جی ماں جی، اس کو اٹھایا، نوالے بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا۔ اس نے کہا ہوں میری بس، تو اس نے منہ صاف کیا، اس نے اس کو لٹایا، وہ کچھ بولی، کچھ بڑبڑائی،
موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی کون ہے یہ؟ کہ میری ماں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں، جداں دی خدمت کراں شروع ہو جاندی تینوں اللہ جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے، کتھے موسیٰ تے کتھے کسائی۔ ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں؟ ترجمہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے، جب بھی اس کی خدمت